الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء. حضرات سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کہ 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے متعلق واضح طریقے سے ایک ارشاد فرما رہا ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب انسان کو دنیا میں آسائش، دولت، سہولت اور دنیاوی اسباب ملتے ہیں، مہیا ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، اس کے اندر بڑائی اور تکبر کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے، اس کے امتحان میں پکڑا جاتا ہے اور اس سے وہ سارے کا سارا مال و دولت چھین لیا جاتا ہے، وہ عہدہ اور اختیار اس سے واپس لے لیا جاتا ہے، تو پھر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو، اس خالق حقیقی کو بلا بیٹھتا ہے اور اپنے رب سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ بحیثیت ایک مسلمان، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کبھی بھی ایک انسان کو دنیا میں عہدہ اور اختیار نصیب ہو، مال و دولت اور آسائش نصیب ہو، تو وہ شخص تکبر اور بڑائی کی بجائے عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ تکبر کرنے کی بجائے اور یہ سارا کچھ اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے اور ہر قدم پہ شکر ادا کرے اور یہ سارا کچھ اللہ ہی کی طرف منسوب کرے کہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا نہ کوئی کمال ہے، نہ اس میں کوئی محنت ہے، یہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے۔ اور جب کسی انسان پہ دنیا میں کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آ کے اس کو پکڑ لے، دنیا میں کوئی دکھ درد اس کو نصیب ہو، یا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سارا کا سارا اس سے چلا جائے، اس کے ہاتھ بالکل خالی ہو جائیں، عہدے اختیار سے، مال و دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اس لمحے یہ صبر سے کام لے، اپنا حوصلہ برقرار رکھے
کبھی ناشکری کے کلمات زبان پہ نہ لے کے آئے اور نہ ہی اللہ سے کوئی گلہ شکوہ کرے، بلکہ اس لمحے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے لو لگائے رکھے، اللہ ہی کے در سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھے، اور پھر خصوصاً یہ اس بات کی ٹوہ میں لگا رہے کہ آخر میرے پاس آسائش تھی اب نہیں ہے، دولت تھی اب نہیں ہے، عہدہ تھا اب نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات اور اسباب کو جاننے کی کوشش کرے کہ یہ سارا کچھ میرے پاس تھا، یہ کیوں مجھ سے لے لیا گیا؟ جب کمایا بھی میں نے تھا، یہ سارا کچھ میرے ہی پاس تھا، تو آخر کس وجہ سے مجھ سے لے لیا گیا؟ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رازق، خالق، مالک وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی انسان کو سب کچھ دینے والا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہر ایک انسان ہم سب بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی دینے والا بھی ہے، اللہ ہی لینے والا بھی ہے، جب وہی رب دیتا بھی ہے وہی رب لیتا بھی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یاد رکھیے ایک مسلمان ان دونوں حالتوں میں اللہ ہی سے لو لگائی رکھے۔ یہ ہمارے پاس تعلیمات اسلامیہ ہیں، اور اسی میں ایک انسان کی، ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ اللہ نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزماتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، دنیا کی آسائش اور سہولتیں اللہ اس کو عطا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے ساتھ میں اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اگر اللہ کسی کو عہدہ دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، منصب دے رہا ہے، تو یہ اللہ ہی کی آزمائش ہے، ایسا نہیں ہے کہ شاید اس کو ویسے ہی سب کچھ دیا جا رہا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ اس کو آزماتا ہے۔ کس بندے کو جب اختیار دیا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اس کو دولت دی جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب بندے کو اختیار، دولت، آسائش، دنیا کی ریل پیل جب اس کو دے دی جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، ربی اکرمن، اللہ نے مجھے اس پورے معاشرے میں بڑا معزز بنایا ہے، یہ عزت مجھے اللہ نے دی ہے۔ پھر وہ اللہ کی طرف تو منسوب کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، دولت آتی ہے تو اس کو تو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر جب اللہ اس کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے اور اس کے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، اس سے جو عہدہ اس کو دیا تھا وہ واپس لے لیا جاتا ہے، جو مال دیا تھا وہ واپس لے لیا جاتا ہے، جو منصب تھا وہ واپس لے لیا جاتا ہے، جو اس کے پاس سہولتیں تھیں، آسائشیں تھیں، ان میں کمی کر دی جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پہلے تو کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، لیکن اب کیا کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے جو ہے وہ رسوا کر دیا ہے پورے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے تجھے رسوا کیا ہے، بلکہ یہ رسوائی تیرے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو یاد رکھیے انسان کی فطرت ہے، اسی لیے ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ انسان ہر حال میں شکر ادا کرے، جب اس کو آسائش ملے، سہولت ملے، شکر ادا کرے، جب اس پہ تنگی، مصیبت، کوئی مشکل آئے، کوئی سخت بیماری آئے تو پھر یہ صبر اور حوصلے سے کام رکھے، اور اس وقت بھی اللہ ہی سے امید لگائی رکھے، اللہ ہی سے۔ اور پھر بھی یاد رکھیے دونوں حالتوں میں یا ایک انسان ہے اس کو پہلے جو ہے بیماری اور اس کو آزمائش نے آ کے گھیر لیا،
اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور پھر بعد میں اس کو سب کچھ دے دیا گیا، اس کو صحت دے دی گئی، اس کو دنیا کی سہولتیں دے دی گئیں، تو اب بھی یہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنا ماضی، اپنا گزشتہ وقت جو ہے وہ یاد رکھے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا گزرا ہوا وقت یاد رکھتا ہے، چاہے گزرا وقت اس کا امتحان کا وقت تھا یا آسائش اور سہولتوں کا وقت تھا، گزشتہ زمانہ، گزشتہ عمر جو شخص یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی آئندہ عمر میں اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اور جو اپنا گزشتہ زمانہ بھول جاتا ہے، اپنا ماضی بھلا دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ناشکر گزار بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں 3 اشخاص تھے ایک علاقے میں، 3 بندے تھے جن سے لوگ عام طور پہ گاؤں کے لوگ، اس معاشرے کے لوگ بظاہر نفرت کیا کرتے تھے، اپنی مجالس میں ان کو نہیں بٹھاتے تھے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ کوڑی کا مرض اس کو لاحق تھا، اس کا بدن سارا جو ہے وہ داغدار تھا، اس کے بدن پہ داغ تھے، سرخ سفید برس کے داغ جس طرح ہوتے ہیں، اس کا بدن سارے کا سارا داغدار تھا، لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اپنی مجالس میں ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دوسرا اسی گاؤں میں ایک شخص تھا جو سر سے لے کر پاؤں تک بالکل گنجا تھا، حضور فرماتے ہیں اس کے بدن پہ ایک بال بھی نہیں تھا، لوگ اس سے بھی نفرت کرتے تھے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور ایک تیسرا شخص جو بالکل نابینا تھا، اندھا تھا، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، پاکی پلیدی میں نہیں کر سکتا تھا، لوگ اس سے بھی نفرت کیا کرتے تھے۔ اس پورے علاقے میں یہ 3 لوگ تھے جن کو لوگ اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضور فرماتے ہیں ان کے پاس آیا، پہلے اس شخص کے پاس آیا جو برس اور کوڑی کا مریض تھا۔ فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، یہ تو بتا کہ تو ایک بیمار زدہ، ایک ایسا شخص ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اگر دنیا میں تجھے کوئی اختیار دے دیا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی ایک سوال کی اجازت دے دی جائے، تو اللہ سے کیا مانگے گا؟ اس نے کہا، میں اور اللہ سے کیا میں تو یہی اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ مجھے تندرست کر دے، اور ظاہر میرے بدن پہ جو بیماری ہے، یہ داغ ہے، اللہ ان کو دور کر دے، اور میری جو سکن ہے، میرا جو یہ بدن ہے میرا، یہ بھی عام تندرست لوگوں کی طرح ہو جائے، تاکہ میں بھی لوگوں کے اندر اٹھوں بیٹھوں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں۔ مجھے تو لوگوں نے جو ہے اپنی محافل اور مجالس سے نکال دیا ہے۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تیری یہی خواہش ہے تو میرے قریب آ۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص اس کے قریب آیا، وہ انسانی شکل میں تھا فرشتہ، اللہ کی طرف سے تھا۔ اس فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ اس کا بدن جو ہے وہ صحیح سلامت ہو گیا، عام لوگوں کی طرح اس کا بدن جو ہے وہ، جو اس کے اوپر بدن پہ داغ تھے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے تھے، وہ سب کچھ دور ہو گیا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے بدن سے اچانک وہ بیماری دور ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس فرشتے نے پوچھا، اچھا اب یہ بتا کہ اگر تجھے مال و دولت دیا جائے تو تجھے کیا پسند ہے، تو کس قسم کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس زمانے کے حساب سے اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اونٹوں کا بڑا تاجر بن جاؤں، اونٹوں کی تجارت کروں۔ اس نے کہا اچھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اس کو دعا دی کہ جا اللہ تجھے اونٹوں کا تاجر بنا دے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اس کے پاس کہیں سے جو ہے وہ مال آیا، اس نے اونٹ خریدے، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ کچھ ہی عرصے میں وہ اونٹوں کا بڑا تاجر بن گیا۔ اس پورے علاقے میں اس سے مالدار شخص اونٹوں کا بڑا کوئی تاجر نہیں تھا، لوگ اس کو اپنی مجلس میں بھی بٹھانے لگے پیسوں کی وجہ سے، اس کی صحت کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ اس دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا سر سے پاؤں تک۔ فرشتے نے اس سے بھی اس طرح کہا کہ اگر تجھے دنیا میں کسی چیز کی اجازت دی جائے، تیرا ایک سوال، ایک مطالبہ پورا کیا جائے، تو کیا مانگے گا؟ اس نے کہا میں اور کیا مانگوں گا، میں تو مانگوں گا کہ میرے بدن پہ بال اگائیں تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں اس کے بال جو ہے وہ اگائے، جہاں بالوں کی ضرورت تھی وہ ایک خوبصورت انسان، ایک مرد بن گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا اچھا اگر تجھے مال دیا جائے تو تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے جو ہے وہ بیل گائے بڑے پسند ہیں، میں ان کا تاجر بننا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کو بھی دعا دی، کچھ عرصے بعد وہ بھی
گایوں کا بیلوں کا بہت بڑا تاجر بن گیا، اس علاقے میں بہت بڑا تاجر تھا، اس سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا، مال و دولت کثرت کے ساتھ اس کے پاس آنے لگا۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ اس تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے اگر تجھے کہا جائے؟ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ میری بینائی واپس لوٹ آئے، میں بھی دنیا کی رنگینیاں دیکھوں، لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، لوگ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس کو بھی کہا تو کس قسم کا مال پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا میں بھیڑ بکریاں مجھے پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا بڑا تاجر بنوں، مجھ سے بڑا کوئی تاجر نہ ہو اس علاقے میں۔ فرشتے نے اسے بھی دعا دی، کچھ ہی عرصے میں وہ بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا تاجر اس زمانے کے حساب سے بن گیا، اس سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا۔ عرصہ گزرتا گیا، ان کے مال و دولت میں بہت وسعت آئی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے بڑا مال و دولت ان کو دیا، عزت بھی دی، مال بھی دیا، دولت عہدہ سب کچھ اللہ نے ان کو دیا، ان تینوں اشخاص کو۔ پھر اللہ نے ان پہ امتحان کا ارادہ کیا۔ اب وہی فرشتہ پھر ایک دن انسانی شکل میں آیا، اس اونٹوں والے کے پاس آیا جو کہ برس اور کوڑی کا مریض تھا۔ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھئی میں ایک مسافر ہوں، انسانی شکل میں آیا تھا فرشتہ۔ حضور نے فرمایا، وہ کہنے لگا میں ایک مسافر ہوں، بڑی دور سے چلتا آ رہا ہوں، میرے پاس جو زاد راہ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ابھی سفر بہت باقی ہے، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں، وسائل، اسباب، پیسہ، دولت سب کچھ راستے میں ختم ہو گیا، سفر بہت زیادہ تھا، زاد راہ کم تھا۔ اللہ نے تجھے بڑا کچھ دیا ہے، تیرے پاس بہت اونٹ ہیں، بہت بڑا تاجر ہے، بڑی دولت ہے تیرے پاس، اگر تو مجھے ایک اونٹ کا بچہ دے دے یا ایک اونٹ دے دے تو کم از کم یا کچھ میرے ساتھ تعاون کر لے، کوئی پیسے دے دے تاکہ میں اپنا یہ سفر جو ہے وہ جاری رکھوں۔ اگر ایک اونٹ دے دے گا تو چلو میں اس پہ سفر کروں گا، راستے کی تکلیفیں ذرا آسان ہو جائیں گی۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جا اپنا کام کر۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ کیا تو وہ شخص نہیں ہے کہ ایک زمانے میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تیرا بدن کوڑی کا مرض اس پہ لگا تھا، تو مریض تھا، لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، کیا تو وہی شخص نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، وہ تو کوئی اور کسی اور کو تو نے دیکھا ہوگا، میں تو وہ نہیں ہوں، میں تو باپ دادا سے اس طرح امیر اور کبیر چلا آ رہا ہوں، یہ بڑی میں نے محنت کی ہے، بڑی محنت کے بعد اللہ نے مجھے اتنا بڑا تاجر بنایا ہے، جا اپنا کام کر، کسی اور کے پاس جا، یہ میری محنت کا مال ہے، میں نے کوئی غریبوں مسکینوں کو دینے کے لیے تو جمع نہیں کیا، جا اپنا کام کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ وہاں سے مایوس ہو کے چل پڑا۔ جب چلنے لگا تو اس فرشتے نے کہا اچھا اگر واقعی یہ دولت اللہ نے تجھے نہیں دی اور تیری ہی محنت کا نتیجہ ہے اور باپ دادا سے تجھے ملا ہے سب کچھ، تو جا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ یہ کہہ کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ یہ شخص ہنسنے لگا کہ اس کو دیکھو۔ خیر وہ آگے گیا، اب دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے بدن پہ بال نہیں تھے، تو حضور نے فرمایا اس کے پاس گیا، اس کے پاس گائیں، بیل اور یہ مال بہت زیادہ تھا۔ اسے بھی فرشتے نے اسی طرح کہا کہ میں اس طرح ایک مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو چکا ہے، اگر ایک گائے ایک بیل مجھے دے دے گا تو چلو راستے میں میرا کام آئے گا، میں بیچ کے اپنے لیے کوئی زاد راہ خرید لوں گا، بڑی مشکل میں ہوں۔ اس نے بھی دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، جا اپنا کام کر۔ اس نے کہا اچھا تو وہ شخص نہیں ہے کہ جو گنجا تھا اور لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اور پھر ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے تیرے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو تیرے بال نکل آئے، اور پھر اس نے تجھے دعا دی تو اللہ نے تجھے اتنا بڑا تاجر بنا دیا، تو کیا وہ شخص نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، جا میرے پاس اپنے باپ دادا کا دیا ہوا ان کا چھوڑا ہوا مال ہے، محنت میں نے کی ہے، میں محنت کر رہا ہوں اور تو مجھ سے ویسے ہی مانگ رہا ہے، جا میں نے منگتوں کے لیے تو مال جمع نہیں کیا، جا اپنا کام کر۔ اس نے بھی اس کو دھتکار دیا۔ فرشتہ جاتے ہوئے اس سے کہنے لگا اچھا اگر تو واقعی وہی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اگر وہ ہے تو وہی ہے کہ جس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوا تھا، تو جا اللہ تجھے پھر بھی اس طرح کر دے جس طرح تو تھا۔ فرشتہ اسے بھی کہہ کے چلا گیا، وہ ہنسنے لگا۔ خیر جب تیسرے کے پاس گیا جو بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا تاجر تھا، ایک زمانے میں اندھا ہوا کرتا تھا، اس کے پاس گیا، فرشتے نے اس سے بھی اس طرح سوال کیا۔ اس نے کہا اچھا تو مسافر ہے، زادرہ تیرا ختم ہو چکے، اس نے ہاتھ سے پکڑ اپنے گھر لے گیا، پہلے اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، اس کی خوب عزت مدارت تواضع اس کی
اس کے بعد اسے کہا تو نے جانا کہاں ہے؟ اس نے ایک علاقہ بتایا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ اچھا وہ تو علاقہ تو بہت دور ہے، تو تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زاد راہ ختم ہو چکا ہے، مجھے اتنا کچھ چاہیے کہ میں راستے میں اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ اس نے کہا اچھا یہ لو کچھ نقد روپے ہیں، یہ بھی لے لو، اور یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ ایک زمانہ تھا میں نابینا تھا، لوگ مجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بڑا ایک حقیر اور فقیر سا بندہ تھا، لوگ مجھے دھتکارا کرتے تھے، میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا تھا، ہر قدم پہ گرا کرتا تھا، میری آنکھیں نہیں تھیں۔ لیکن ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، میری نظر لوٹ آئی، مجھے اللہ نے عزت دی، پھر اس نے مجھے دعا دی، اس کی دعا کی برکت تھی آج یہ جتنا کچھ میرے پاس ہے، مال دولت عزت عہدہ، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس فقیر اس انسان کی دعا ہے جو مجھے دے کے گیا تھا، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یہ دولت یہ مال بھی لے لو، اور یہ بھیڑ بکریاں ہیں، اگر تجھے کچھ چاہیے راستے میں بھیڑ بکریاں دودھ پیو گے، راستے میں بیچ کے اپنے لیے زاد راہ خریدو گے، جتنا کچھ لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ سب کچھ اللہ کا مال اللہ نے دیا ہے، تو بھی اللہ کا مہمان ہے، جا لے جا۔ اب جب فرشتے نے دیکھا نا کہ اس شخص کی نیت اچھی ہے اور واقعی مجھے سب کچھ دینے والا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تیرا مال نہیں چاہیے۔ اس نے حقیقت بتائی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، انسان کی شکل میں آیا ہوں، تیرا امتحان تھا، تو امتحان میں پاس ہو گیا، اور تیرے وہ فلاں دو دوست جو ایک زمانے میں اس طرح ہوا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو تاجر بنا دیا، بھیڑ بکر اس کا گایوں کا اور اونٹوں کا، انہوں نے تکبر کیا، اپنا ماضی انہوں نے بھلا دیا کہ پہلے وہ کیا تھے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اپنی طرف ہر ایک چیز کو منسوب کرنے لگے، ان کو میں نے اللہ کے حکم سے بد دعا دی، وہ واپس اسی طرح ہو گئے جس حالت میں پہلے تھے۔ اور اللہ تیرے مال میں اور بھی برکت دے، تو اور بھی اچھا ہوگا، اللہ تجھے اور بھی عزت دے گا، مال تیرا اور بھی بڑھے گا۔ یہ کہہ کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس حدیث کے، حضور نے جب یہ حدیث فرمائی تو حضور نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنا ماضی یاد رکھتا ہے، گزشتہ زمانہ یاد رکھتا ہے، اور اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا مانتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنا ماضی بھول جاتا ہے، اپنا ماضی اس کو یاد نہیں رہتا، اس کو دولت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، دنیاوی آسائش ملتی ہے، وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میرے باپ دادا کا بڑا کچھ دیا ہوا ہے، اپنی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، اللہ بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، تو پھر بہت جلد اللہ اس سے وہ ساری چیزیں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ایک قانون فطرت ہے جس سے کوئی بھی انسان نکل کے بھاگ نہیں سکتا، نہ اس قانون سے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ جس طرز زندگی میں زندگی گزار رہا ہے، جس حالت میں گزار رہا ہے، اس میں شکر ادا کرے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، مشکل آئے اللہ ہی سے لو لگائے، آسائش اور دنیا میں اس کے پاس مال و دولت عہدہ آئے تو تب بھی ناشکری نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا سمجھتے ہوئے عاجزی انکساری کرے اور اپنا گزشتہ زمانہ یاد رکھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔